الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ میں ایک ہمیں مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور دوسرا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر، اللہ کی مخلوق پر جو شفقت اور مہربانی ہے اس کا رنگ بھی ہمیں نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص دیہاتی داخل ہوا اور اس نے آ کر نماز ادا کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اس نے دعا کیا کی؟ وہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھ پر بھی رحم کر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، وہ چیز جو وسیع تھی، یعنی اللہ کی رحمت وسیع تھی، تو تم نے اس کو تنگ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا اور باہر جا کر اس نے مسجد کے اندر زمین پر، کچی زمین تھی اس وقت، تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ صحابہ جلدی سے اٹھے اور اس کو پکڑنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، اس کو آرام سے پیشاب کرنے دو۔ جب اس شخص نے پیشاب کر لیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس پر پانی کا ڈول بہا دو۔ پھر ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر صحابہ سے حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آسانی دینے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کو تنگی دینے کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا۔ لہٰذا اگر اس نے پیشاب کیا ہے تو وہ جگہ پاک ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لہٰذا تم اس کی طرف اس طرح نہ لپکو کہ وہ ڈر کے مارے اٹھے اور اس کے کپڑے بھی پلید ہو جائیں اور اس کا پیشاب بھی رک جائے، اس کو اور کو مسئلہ ہو جائے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت و مہربانی دیکھیں، حضور کا انداز کرم دیکھیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو بھی تکلیف دینے اور اس کو بھی تنگ کرنے کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ جو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا اس کو بھی فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، مسجدوں کے اندر جو حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، مسجد کے اندر اگر کوئی بچہ تھوڑا سا اونچی بول دے، تھوڑا سا وہ کچھ شرارت کر دے تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہاں تم نے ہماری نماز خراب کر دی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ مسجد کے آداب ایک طرف ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو بٹھا کر سمجھا دیا جائے، اگر اس کو پیار کے انداز میں کہہ دیا جائے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں، یہ مسجد ہے، اس کا کچھ ادب ہے، اگر بچوں کو ہم پیار کے ساتھ سمجھائیں گے، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، تو دیکھیں آپ کہ وہ بچے ہماری بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں مسئلہ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر کوئی چیز ایسی ہو جو پلید ہو، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا نجاست کوئی بھی ہے، اب اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی بہا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو نجاست گری ہوئی ہے وہ خود بخود خشک ہو جائے، وہ سورج کی تپش سے، گرمی سے وہ خشک ہو گئی، تو جب وہ خشک ہو جائے گی تو زمین اسی طرح پاک اور صاف ہو جائے گی، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا خشک ہو کر، تو اس وجہ سے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ دو طریقے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں فرمایا کہ پانی انڈھیل دو، اور بخاری میں یہی حدیث کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری شریف کے اندر، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مٹی کو اتنا اتنا اٹھا کے باہر پھینک دو۔
تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچی جگہ ہے تو اس کو آپ اتنی جگہ اکھیڑ کر آپ باہر پھینک دیں، اور اگر بدبو وغیرہ ہے تو وہاں پانی بہا دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود بخود وہ خشک ہو جائے سورج کی گرمی سے، تو اس میں سے بدبو بھی ختم ہو جائے گی، تو وہ زمین پاک ہوگی۔ آج کل جہاں فرش ہے، پکی جگہ ہے، یا پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے، تو اب اس کو اکھیڑنا تو مشکل ہے، لہٰذا اس کا یہی حکم ہوگا کہ اگر وہاں پر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو صاف کرنا اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہاں پانی بہا دیا جائے اور اچھی طرح اس کو صاف کر دیا جائے۔ جب وہاں سے بدبو ختم ہو جائے گی تو وہ زمین کا حصہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔